بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ مسجد میں بارش کے لیے دعا کرواتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے حلوہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حلوہ تقسیم کرنا ناجائز ہے۔ تبلیغ کا کام جو ہے وہ ساری حضور کی امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن ہے، تبلیغی جماعت والے نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے تمہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی شرطیں لکھی ہیں نا، ایک یہ بھی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو تبلیغ تو فرض ہے۔ تم نے کہا ایسے مولوی ٹھیکیدار ہیں تبلیغ کے، ہر بندہ تبلیغ کا۔ تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں آ کے ٹھہرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا نہ کھلایا کریں۔ ان میں اللہ کا فضل ہے، بعض کروڑ پتی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حرم میں ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ جنازے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سلام پھیریں، دو بھی پھیر سکتے ہیں، ایک بھی پھیر سکتے ہیں۔ اگر سری نمازیں ہیں یا جہری ہیں، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ امام اگر جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حنفی مسلک میں مسح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ المسح علی الخفین، یعنی وہ چمڑے کے موزے ہوں۔ مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے ہوئے راستے میں دو نمازیں اکٹھی پڑھتے بھئی ہو جاتی ہیں، جائز ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، تاکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں بھی ہو اور اکٹھی بھی ہو جائے۔ اگر قالین پہ ایسی شکلیں بنی ہوئی ہیں جو کسی جاندار کی ہیں تو اس پہ نماز نہ پڑھیں۔ میرے نانا نے مجھے زمین کا کچھ حصہ ہبہ کیا، کیا میں ان کی وفات کے بعد لے سکتا ہوں؟ اس نے سب کو ہبہ کیا یا صرف ایک کو ہبہ کیا؟ اگر سب اولادوں کو برابر دیا ہے تو پھر لے سکتے ہیں۔ بالکل، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم